جب تک عوام کھا رہی ہے. اچھا فان بھی یہاں پہ ایک چیز ہے, وہ دیسی گھی والے چنے, وہ ملائی والے چنے, وہ دودھ والے چنے, کھوئے والے چنے, کچھ بھی ہے. لاہور سے یہ ٹرینڈ شروع ہوا ہے, اور میں کے پی سے آ رہا ہوں, واقعا ٹیکسلا سے, وہاں پر بھی یہ ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ چنوں کے اوپر اتنی بڑی لیئر جب تک نہیں ہو کہ ہمیں نظر نہیں آئے گی, وہ چنے ہوں گے نہیں. پھر وہ دیسی چنا چاہیے, لاہور والا چاہیے, ٹیسٹ بھی ویسا ہو. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو دیسی گھی استعمال ہو رہا ہے کہ وہ ریئل دیسی گھی ہے, اور اصل دیسی گھی اتنا نقصان دیتا ہے؟ دیکھیں دیسی گھی کا نقصان سے زیادہ اس کی کوانٹٹی میٹر کرتی ہے نا. جتنا زیادہ ہوگا اتنا نقصان دہ ہے نا بھائی. اب ایک بات ہے, ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اب جو ٹرینڈ آ گیا ہے, دیکھیں آپ کے والدین یا آپ لوگ جب برگر وغیرہ لیتے تھے دکانوں پہ, کیا آپ لوگوں کی یہ ٹرینڈ تھا کہ یہ جو مایو تھی یہ اس طرح اوپر برگروں پہ ڈال ڈول کے دیتے تھے؟ آپ تو خیر ینگ ہو, ہم نے تو بچپن میں ایسی چیز نہیں کھائی, جسٹ انڈا ہی ہوتا تھا. گھر میں اماں میری انڈے والا برگر بنا دیتی تھیں, سمپل چیزیں. یہ تو نہیں ہوتا تھا مایو اور یہ چیزیں اوپر لیئرز اور یہ. اب اس سے نقصان یہ ہوا ہے کہ اب یہ گھروں میں بھی آ گیا, دیسی گھی ڈالنا اور اس طرح, اور لد لد کے کھانا. وہ تیل بعد میں اوپر تیر رہا ہوتا ہے, اور میں نے خود دیکھا لوگ اس کو چمچیوں سے. یہی وجہ ہے کہ نوجوان نسل میں آپ جا کے دیکھیں, یہ دل کے اسپتال سارے بھرے پڑے ہیں. مایوکارڈیل انفارکشن کہتے ہیں اسے, دل کے دورہ جو پڑ جاتا ہے, یہ ینگ ایج میں بہت کامن ہے. اب پاکستان میں یہ بہت کامن ہو چکا ہے, اور اس کی پرائمری وجہ 3 ہے. اسٹریس میجر وجہ ہے, ٹھیک ہے, اسٹریس سے ایسوسیٹڈ سگریٹ اسموکنگ کا عادت کا عام ہو جانا. تیسرا جنک فوڈ. یہ 3 چیزیں اگر آپ اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو دل کے دورہ پڑنے کا چانس جو ہے وہ بہت نیگلیجبل مائنس میں ہو جائے گا. تو اب یہ چیز تو اتنی عام ہو گئی ہے, لوگ تو بس کر ہی نہیں رہے. کریں گے. اچھا یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہوں, آپ جیسا کہتے ہیں کہ دیسی گھی یا آئل فرائڈ چکن مطلب چھوڑیے جائے سارا, ابلی ہوئی چیزیں کھائے یا ایئر فرائر کے ذریعے اگر کوئی چیز بنائی جائے تو کس طرح کا فوڈ انجوائے کیا جائے؟ اچھا آپ کو کیا لگتا ہے, مجھے لوگ اکثر چھیڑتے ہیں کہ میں نے کبھی سموسہ نہیں کھایا ہوگا. اس کیوں نہیں کھایا ہوگا؟ یقیناً کھایا ہوگا. کھایا, رہ نہیں سکتا بس تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے بندہ, یعنی کوئی جڑی ہے وہ کترینا کیف نہیں ہے گی. اب ہمارے جیسے علاقے میں ایک مشہور چیز ہوتی ہے نا, یا فلاں سموسے لا مشہور, اگر ہفتے میں ایک دفعہ وہاں سے گزر ہوا تو یار ایک آدھا بندہ کھا ہی لیتا ہے. ہفتے میں ایک آدھا گزارا ہوتا ہے. دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کوانٹیفائی کیسے کرتے ہیں. فار ایگزامپل لوگوں میں غلط ٹرینڈ یہ تھا کہ صبح ناشتہ پراٹھوں سے کیا, 12 بجے 2-3 سموسے کھا لیے, ساتھ 1-2 چائے کے کپ پی لیے, پھر دوپہر 2 بجے کھانا کھایا, پھر شام 5 بجے کسی ریڑھی پہ رک کے سموسے پکوڑے کھا لیے, اور اس کے بعد پھر آگے اس طرح. تو جب یہ چیزیں وہ کرتے ہیں تو وہاں سے وہ ٹرینڈ غلط ہے. اب ایک ایشو یہ ہے کہ صرف ابلی ہوئی یا وہ نہیں, میں صرف وہ کھاتا ہوں, میں سب کھاتا ہوں, لیکن اس کا ایک طریقہ کار اور ایک پیٹرن ہوتا ہے. ہم اس طریقہ کار کو فالو نہیں کرتے. اور کاربس کی جو کریونگ ہے ہمارے معاشرے میں, کاربس اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ وہ ان اوائڈیبل ہیں. میں نے پرسوں پکوڑے کھائے ہیں, لیکن کاربس ان اوائڈیبل ہے, لیکن اس کو طریقے سے بیلنس کر کے کھانا ہے. یہ نہیں کرنا کہ آپ اس کو, میں کہتا ہوں افطاری سے اس سے بہترین ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ ایک کھجور لیں اور ایک آپ جو ہے نا لیمبو پانی, نمک چھڑکا ہوا صرف وہ لیمبو, اور وہ پانی پئیں, نماز پڑھیں, اور اس کے بعد ڈائریکٹ کھانا کھائیں. بیسٹ افطار ایور. کھانے میں بے شک 2 روٹیاں کھا لیں سالن کے ساتھ. آپ کا وہ بھی بیسیکلی لیپٹن ہارمون ہے جو باڈی کو سگنل دیتا ہے کہ بھوک لگ رہی ہے, بھوک لگ رہی ہے. اب ہم ان کو سموسے پکوڑے اور دن میں 8-8 دفعہ کھلا کے نا لیپٹن ریزسٹنس پیدا کر رہے ہیں. لیکن رمضان میں پکوڑے نہ کھائیں تو لوگوں کا روزہ ہی نہیں ہوتا. کاربس کی کریونگ ہوتی ہے نا, ہم ایڈکٹ ہیں کاربس کی, باڈی کاربس مانگتی ہے. اسی لیے لوگ نا جھپٹتے ہیں پکوڑے سموسوں جلیبی. اچھا ایک تو سستا فوڈ ہے, دوسرا جھپٹتے اس لیے کیونکہ وہ کاربس کی کریونگ ہو رہی ہوتی. یہ لٹرلی نفسانی خواہش ہے. ہاں کاربس کی کریونگ بھی اسی طرح ہے جس طرح آپ کو, تو یہ اسی طرح کی کریونگ.